जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फिकार गुरामानी। जस्टिस यहया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। पार्लियामानी कमेटी बनी थी, 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी बनी थी। पार्लियामानी कमेटी जो थी वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पार्लियामानी कमेटी बनी थी। और आईनी तरमीम जो हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम, उसके अंदर यह था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो चीफ जस्टिस को जो नामजद करेंगे वो पार्लियामानी कमेटी ही नामजद करेगी, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान करेगी। 8 मेंबरान जो थे वो कौमी असम्बली के थे, 4 मेंबरान जो थे वो सेनेट के थे, 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी थी। तहरीक इंसाफ के मेंबरान भी इसके अंदर मौजूद थे, सेनेटर अली जफर भी थे, हामिद रजा साहब भी थे और बैरिस्टर गोहर भी थे, पार्टी के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। लेकिन आज जब इस कमेटी का इजलास हुआ तो तहरीक इंसाफ के ये 3 मेंबरान कमेटी में नहीं आए, जबकि 9 मेंबरान जो थे उन्होंने जस्टिस यहया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया है। जस्टिस यहया आफरीदी जो तीसरे नंबर पे थे, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जब ये आईनी तरमीम नहीं हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, जो तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर था वो ये था कि जो चीफ जस्टिस रिटायर होता था तो उसके बाद जो सीनियर तरीन जस्टिस होता था वो चीफ जस्टिस हो जाया करते थे। ये सुप्रीम कोर्ट की एक रिवायत थी और इसी बदौलत काजी फैज ईसा साहब भी नामजद हुए थे चीफ जस्टिस। लेकिन इस मरतबा 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये तय हुआ था कि ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि जो 3 सीनियर तरीन जज होंगे, जस्टिस जो सीनियर तरीन होंगे, उनके नाम आएंगे, चीफ जस्टिस उनके नाम भेजेगा। वो 3 जो सीनियर तरीन जज होंगे उनको पार्लियामेंट की जो 12 रुकनी कमेटी है, पार्लियामानी कमेटी, वो उसमें डिसाइड करेगी कि 3 में से कौन चीफ जस्टिस होगा। तो 3 नाम आए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस यहया आफरीदी साहब। जस्टिस यहया आफरीदी साहब का नाम जो था वो तीसरे नंबर पे था। जस्टिस यहया आफरीदी को पार्लियामानी कमेटी ने, यानी 9 रुकनी पार्लियामानी कमेटी थी, 12 रुकनी थी लेकिन 9 मौजूद थे, 3 तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने हिस्सा नहीं लिया था। तो 9 रुकनी पार्लियामानी कमेटी, 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी। 2/3 अक्सरियत का मकसद है कि 8 मेंबरान जो हैं वो अगर इस हक में फैसला देंगे तो फैसला वही होगा, मेजॉरिटी का फैसला 2/3 अक्सरियत। लेकिन 9 मेंबरान जो थे वो पार्लियामानी कमेटी के अंदर मौजूद थे। तो ये सूरत हाल पैदा हुई है कि जस्टिस यहया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं हो सके, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो भी नहीं हो सके। जस्टिस यहया आफरीदी, जिनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है, केपीके से है, और जस्टिस यहया आफरीदी का नाम जो था वो पहले ही इस हवाले से मौजूद था, यानी कि ये अगर बड़ी खबर तो है लेकिन बड़ी खबर इस हवाले से नहीं है कि ये कोई अचानक या सरप्राइज हुआ है, क्योंकि पार्लियामानी कमेटी बनने के बाद, आईनी तरमीम के बाद, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये एक बात हर शख्स कर रहा था, यानी कि ये हर जगह जाए तो यही बात थी कि जस्टिस, चीफ जस्टिस जो हैं वो यहया आफरीदी बनेंगे। यहया आफरीदी इसलिए बनेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो थे उनके हवाले से एक जहन जो था वो सामने आ चुका था, और बिलावल भुट्टो से लेके यानी कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर तक हर शख्स ये बात कर रहा था कि किसी सूरत भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस मुनीब अख्तर को ये नहीं कहा जा सकता कि वो पार्लियामेंट की तरफ उनका रुझान है। उनके फैसले बता रहे थे, उनकी टाइमिंग बता रही थी, और ख़ास तौर पे जब आईनी तरमीम हो रही थी, 26वीं आईनी तरमीम, तो ऐसे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस मुनीब अख्तर के जो फैसले आ रहे थे वो एक कोशिश थी बिकौल बिलावल भुट्टो के, कि वो एक कोशिश थी कि किसी तौर पर भी 26वीं आईनी तरमीम को मुतासर किया जाए। तो टाइमिंग ऐसी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे, बल्कि शायद भी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा ये तजिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो नहीं रहेगी, ये सिस्टम ही नहीं रहेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मखसूस सीटों के फैसले हैं वो हर सूरत उसी सूरत इम्प्लीमेंट होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, यानी ये तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी थी। सिर्फ ये नहीं था बल्कि ये भी था कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत बनी हुई है
الیکشن جو ہوئے ہیں وہ الیکشن جو ہے وہ سوالیہ نشان ان کے اوپر آ جائے گا، اور الیکشن کے حوالے سے یعنی فارم 45 اور 47 کا مسئلہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس منیب اختر آئیں گے تو وہ دوبارہ ٹیک اپ کر لیں گے اور الیکشن کو سوالیہ نشان بنا دیں گے، جس کے نتیجے میں شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ بھی ختم ہو سکتی تھی، بلکہ شہباز شریف کی حکومت کیا پورے کا پورا سسٹم جا سکتا تھا۔ آئینی ترمیم جب آ رہی تھی تو بڑا سوال تھا کہ آخر ایسی کیا ضرورت ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس منیب اختر جو ہے وہ کسی صورت بھی جو چیف جسٹس نہ بن سکے۔ لیکن بہرحال دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا موقف اپنا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ میثاق جمہوریت کے حوالے سے ہم 2006 سے لے کے اس پہ کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2006 سے لے کے آئینی عدالت کے قیام کا ہم سوال اٹھا رہے ہیں، اور آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے جو سوال ہے وہ ہمارا 18ویں ترمیم کے اندر بھی تھا۔ 18ویں ترمیم کو جسٹس چودھری افتخار، چیف جسٹس تب کے چیف جسٹس چودھری افتخار نے 19ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کا وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے سر لے لیا تھا کہ کسی صورت بھی عدلیہ کا جو فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ نہیں کرے گی۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمنٹ نے وہ اختیار اپنے پاس واپس لیا۔ اس میں کسی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر یا جسٹس یحییٰ آفریدی کا سوال نہیں ہے، بلکہ وہ کہ جو فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا تھا، یعنی طاقت جو پارلیمنٹ کی تھی وہ عدلیہ نے اپنے سر لے لی تھی، اور عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا چیف جسٹس خود مقرر کریں گے، بلکہ جج جو ہیں وہ ہم خود مقرر کریں گے، جبکہ دوسری طرف پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔ تو پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ اختیار اپنے پاس لے لیا ہے۔ اب یہ آئین ہے، پاکستان کا یہ آئین ہے کہ یہ جو چیف جسٹس کی مقرری ہوگی وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ یہ پاکستان کا آئین ہے، اب آئین کے اندر ترمیم ہو چکی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ وکلا جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں ہوئے تو پھر وہ سڑکوں پر ہوں گے۔ ان کے یہ اعلان سامنے آئے تھے۔ علی امین گنڈاپور نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی اور کو چیف جسٹس تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن یہ آئین پاکستان کے حوالے سے یہ آئینی فیصلہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس وقت چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 25 تاریخ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس ہونے کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان کی جو مدت ملازمت تھی وہ 6 سال تھی۔ 6 سال یعنی ابھی وہ چیف جسٹس اگر بنیں گے تو 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہوں گے۔ اگر وہ چیف جسٹس نہ بنتے تو وہ 6 سال تک سپریم کورٹ کے اندر جسٹس بھی رہتے، اور جسٹس کے علاوہ وہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس بھی بن سکتے تھے۔ تو اس سے سب سے بڑی جو مبارکباد جسٹس یحییٰ آفریدی کو تو اس وقت ملنا شروع ہو گئی ہوگی کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ 3 سال اس کی مدت ملازمت بھی کم ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ اب صرف 3 سال باقی سپریم کورٹ کے اندر موجود رہیں گے، لیکن بحیثیت چیف جسٹس وہ رہیں گے۔ اگر وہ چیف جسٹس نہ بنتے تو وہ 6 سال اور سپریم کورٹ کے اندر رہتے۔ تو اس حوالے سے 3 سال جو ہیں اس کے کم ہو گئے ہیں، اور وہ 3 سال اب وہ چیف جسٹس کی حیثیت میں پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ رہیں گے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر جو ان سے سینئر تھے اب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت جو ہیں 3 سال تک وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں بن پائے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت تک۔ اور جو پارلیمنٹ کے اندر ایک بحث تھی، اور پارلیمنٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا، اور جو وکلا کہہ رہے تھے کہ خاص طور پہ علی احمد قر صاحب نے کہا تھا کہ انگوٹھا چھاپ جو ہے ممبران وہ چیف جسٹس یعنی وہ جج مقرر کریں گے۔ تو علی احمد قر صاحب کی یہ بات اس حوالے سے بھی بائے نہیں کی جا رہی، کیونکہ وہی انگوٹھا چھاپ جن کو علی احمد قر صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ کو پہلے تو وہ انگوٹھا چھاپ
نہیں بلکہ انگوٹھا چھاپ ہی، اگر آپ کے بالکل انگوٹھا چھاپ ہے تو یہی پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کی نامزدگی کرتے ہیں. وزیر اعظم ان کے ووٹوں سے بنتا ہے. ایوان صدر میں جو صدر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے بدولت ہی بیٹھا ہے. بلکہ یہ نہیں، بلکہ آرمی چیف کو جو آرمی چیف کی جو مقرری ہوتی ہے وہ بھی وزیر اعظم کرتے ہیں. تو یہ انگوٹھا چھاپ نہیں، یہ پاکستان کو، نظام کو چلانے والے آئینی ادارے ہیں. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کے مطابق بنی ہوئی پارلیمنٹ ہے. تو یہ آئینی فیصلے ہیں. آئینی فیصلے کے اندر جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کو پارلیمنٹ کی 12 رکنی کمیٹی نے، جس میں 9 ممبران آج کے اجلاس میں موجود تھے، جب 3 نے بائیکاٹ کیا، وہ نہیں آئے تحریک انصاف کے، تو اجلاس ملتوی ہوا. 4 رکنی کمیٹی بنی. 4 رکنی کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ جا کے ان 3 تحریک انصاف کے لوگوں کو منا کر لائیں. یہ بھی سننے میں آیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنے ممبران کو یہ ہدایت دی کہ اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے. اسپیکر صاحب نے بھی اپنے چیمبر میں جو کمیٹی کے ممبران تھے ان کے ساتھ ملاقات کی اور قائل کرنے کی کوشش کی تحریک انصاف کے حوالے سے کہ کسی طور پہ تحریک انصاف بھی اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر آ جائے. لیکن پارلیمانی کمیٹی کے اندر تحریک انصاف نے حصہ نہیں لیا. لیکن ان کا کہنا تھا کہ سیاسی کمیٹی جو ان کی تھی انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، انہوں نے حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں تھی، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے ان پٹ دیا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر، اور مکمل طور پہ آن بورڈ تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی مشاورت ہو رہی تھی، اور جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا گیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو یا شہباز شریف کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دی. یہ صرف نہیں بلکہ خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہو رہے تھے، یہاں پہ 10 خصوصی کمیٹی کے اجلاس ہوئے تھے، اور 10 کے 10 خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے، اور انہوں نے بھی اپنی تجاویز جو تھی وہ کمیٹی کے اندر رکھی تھی. تو وہ مکمل طور پہ آن بورڈ تھے. انہوں نے آج کی پارلیمانی کمیٹی میں حصہ نہیں لیا. لیکن بہرحال اس وقت جو تیسرے نمبر پہ تھے جسٹس یحییٰ آفریدی، سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب. تو جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے نمبر پہ جو تھے، ڈیرہ اسماعیل خان کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں.